پھر اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے سر اٹھائیں اور اطمینان سے بیٹھ جائیں۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا طریقہ یہ ہو کہ بائیں پاؤں پر بیٹھیں اور دائیں پاؤں کو زمین پر کھڑا رکھیں اور اس کی انگلیاں قبلہ رخ کریں، جیسے کہ آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہوگا کہ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب ہم نماز کے لیے جب ایک سجدہ کر کے بیٹھتے ہیں تو کیسے بیٹھنا ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 828، جامع ترمذی حدیث نمبر 304، سنن بن سنن نسائی حدیث نمبر 1159۔ اس دوران اطمینان سے بیٹھے اور دونوں ہاتھ رانوں اور گھٹنوں پر رکھیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1265، مسند احمد پورے حوالہ کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سجدے اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے پر تقریباً ایک جتنا وقت لگایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 820۔ اس دوران یہ دعا پڑھے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی واجبرنی وعافینی وارزقنی ورفعنی۔ یہ بھی دعا ثابت ہے۔ پھر اس کے بعد نیچے اس کا ترجمہ ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہم سجدہ کریں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے سجدے کی طرح دوسرا سجدہ کریں اور سجدے کی دعا بھی پڑھیں، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ پھر پہلی اور تیسری رکعت مکمل ہونے پر دوسرے سجدے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھے، پھر دوسری بار یا چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 823۔ پھر دونوں ہاتھوں پر ٹیک لگا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 824۔ یعنی دوسری رکعت کے لیے آپ کو اس طرح سے کھڑے ہونا ہے جیسے کہ آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہوگا۔ ہاتھوں کا سہارا لے کر اٹھنے کی کیفیت اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بند ہوں اور یہ خیال رہے کہ نماز کی حالت میں انگلیوں کی ٹوٹنے کی آواز نہ آئے۔ یہ شیطان کی آواز پہلی رکعت کی طرح باقی رکعات میں بھی گزشتہ اعمال بھی ترتیب کریں، یعنی جیسے کہ آپ پہلی رکعت میں جیسے دعا پڑھیں، جیسے جس طریقے سے اٹھیں اسی طریقے سے دوسری رکعت میں بھی آپ کو وہی کرنا ہے۔ اللہ اکبر کہے اور سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع الیدین کریں اور رکوع کریں۔ نمبر 3، سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں اور رفع الیدین کریں اور اطمینان سے سیدھے کھڑے ہو جائیں، سجدہ کریں۔ نمبر 4۔ نمبر 5، پہلا سجدہ کرنے کے بعد اطمینان سے بیٹھیں۔ نمبر 6، پھر دوسرا سجدہ کریں۔ جو بھی دشمن ہے میرے سلف کا، جل رہا تھا جلا ہے جلے